آج یہ لکھتے ہوئے میں شرم محسوس کر رہی ہوں کہ میری والدہ 14-15 برس کی عمر میں غلط روش کا شکار ہو گئی۔ بے شک ماں کے بارے میں بیٹی کو ایسی باتیں لکھنا زیب نہیں دیتا، لیکن میری زندگی کی داستان انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے جب وہ غلط روش کا شکار ہوئیں۔ نانا اور نانی بہت پریشان ہوئے، تبھی حالات زمانہ سے ڈر کر انہوں نے ان کی شادی میرے والد صاحب سے کر دی۔ میرے والد میٹرک پاس اور نہایت سیدھے سادے دیانتدار تھے۔ وہ میرے نانا کے منشی تھے۔ دوسرا رشتہ جلدی نہ جڑ سکتا تھا، تبھی نانا کی نظر اپنے نوعمر جوان منشی پر ٹل گئی۔ انہوں نے غور کیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ اس سے بہتر شریف اور سعادت مند آدمی بطور داماد فوری طور پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ نانا ابو نے اپنے اس منشی صغیر احمد کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا، سعادت صاحب، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ آپ جیسا چاہیں کر دیں۔ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہی ہیں، جبکہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ اپنے ایک ادنی ملازم کو بیٹی کا رشتہ دینا بہت معنی رکھتا ہے۔ میرے ددیال والے غریب لوگ تھے۔ وہ بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے کو سر تسلیم ہم کر دیا اور نانا کی ہر شرط مان لی۔ یہ منشی صغیر احمد یعنی میرے ابو سے نوعمری میں میری والدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 7 ماہ بعد میں نے بطور پہلوٹی اولاد کے جنم لیا اور والدہ 16 برس کی عمر میں میری ماں بن گئی۔ میں 7 مائی کہلائی۔ میرے بچنے کی امید کم تھی، تبھی نانی اور خالہ نے بہت دھیان اور محنت وقت سے پالا۔ خالہ امی سے چھوٹی تھی مگر بہت باشعور تھی۔ امی نے تو بس مجھے جنم دیا تھا، پھر ہاتھ نہ لگایا، جبکہ نانی نے پالا اور خالہ نے سنبھالا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوتی گئی۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں بہت کمزور پیدا ہوئی تھی، لیکن نانی کی دیکھ بھال نے مجھے نہ صرف نئی زندگی دی بلکہ تندرست بھی ہو گئی اور ایک صحت مند خوبصورت بچی کی صورت میں نانا کے آنگن میں چہکتی پھرتی تھی۔ والدہ تو ایک کمسن ماں تھی، بلکہ لڑکی جو خود بچپنے کی حدود سے نکل نہ پائی تھی۔ وہ ماں کے فرائض سے ناواقف تھی۔ وہ مجھ کو کیسے سنبھال سکتی تھی؟ اس زمانے میں گھر گھر VCR پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھی۔ ہمارے نانا کے گھر بھی رات کو VCR کی نعمت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اسی شوق کا خمیازہ ان کو کمسن اور نادان بیٹی کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ امی جان بعد میں بھی نہ سدھری اور اپنی منمانیوں کے باعث مسائل کا شکار رہی۔ ان مسائل کی وجہ سے ان کے بزرگ عمر بھر پریشان رہے، ان کو سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے، مگر والدہ صاحبہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ ان پر بزرگوں کی کسی باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مزید باغی ہو گئی تھی۔ جب میں باشعور ہو گئی تو امی کے بارے میں رائے یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ آزاد خیال ہیں، کچھ عجیب نفسیات کی مالک تھی۔ شاید یہ چھوٹی عمر میں رونمائی فلمیں دیکھ دیکھ کر غلط سوچوں کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا کہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کر لیتی تھی اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ شروع میں تو ابو نانا کے گھر میں رہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جو شفقت اپنے داماد سے نانا کو تھی، وہ ماموں کو نہ تھی، بلکہ وہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بڑے ماموں کا سلوک میرے والد سے نوکروں سا ہو گیا تو ابو نے علیحدہ گھر لے کر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ نانی بھی بہو سے ڈرتی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے جیسی تمہاری مرضی، کسی اور جگہ ملازمت کر لی ہے تو بے شک بیوی بچوں کو لے جاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے بچوں کی بیشتر طریقے سے کفالت کر سکو۔ والد صاحب نے کہا کہ خالہ جان، میں محنت مزدوری کر لوں گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا اور ان کو سکھی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ یوں ابو اپنے کنبے کو لے کر علیحدہ گھر میں رہنے لگے۔
مکان متوسط درجہ کی آبادی میں تھا، کم کرایہ تھا، مگر یہاں انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ جلد ہی اللہ نے مدد کی اور معقول تنخواہ پر ایک سیٹھ صاحب کے منشی ہو گئے۔ مکان کا کرایہ بھی سیٹھ نے دینا منظور کر لیا۔ تنخواہ اچھی تھی، اچھا گزر بسر ہونے لگا۔ ابو صبح کے نکلے اور شام کو لوٹتے۔ والدہ نے نانی سے کہہ کر شہانہ کو ساتھ رکھ لیا کہ امی اکیلی گھر اور بچے نہیں دیکھ سکتی۔ ان دنوں ہم دونوں بہنیں تھیں اور ایک بھائی جو صرف 6 ماہ کا تھا۔ خالہ شبانہ میرے ننھے منھے بھائی جواد سے بہت پیار کرتی تھی۔ خوشی خوشی امی کے ساتھ رہنے کو آ گئی۔ نئے گھر میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امی گھر سے غیر حاضر رہنے لگی اور ہم تینوں بچوں کو خالہ کے سپرد کر جاتی، جو سارا دن ہم کو دیکھتی اور کھانا بھی پکا کر کھلاتی تھی۔ چھوٹی بہن ہونے کے ناطے سارے کام اپنا فرض سمجھ کر کرتی تھی۔ ایک روز ابو کو محلے کے ایک شخص نے کہا کہ میاں، تم دن بھر بچوں کا پیٹ بھرنے کو محنت مشقت کے لیے نکلتے ہوگے، لیکن یہ تمہاری بیوی صبح سویرے تمہارے جانے کے بعد بن ٹھن کر کہاں جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے قبل لوٹ کر آ جاتی ہے؟ کیا یہ بھی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے؟ والد صاحب اس آدمی کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ خود سے ہی بات بنا دی کہ ہاں نوکری پر جاتی ہے، مگر شک و شبہ کا لاوا خود ان کے دل میں بھڑک گیا۔ اب وہ بے سکون ہو گئے تھے۔ اچانک گھر آ جاتے، امی کو غیر حاضر پاتے تو مجھ سے اور خالہ سے پوچھتے کہ فرزانہ کدھر گئی ہے۔ ہم کیا جواب دیتے؟ وہ ہم کو بتا کر تو نہ جاتی تھی۔ امی ابو میں لڑائی رہنے لگی اور اختلافات بڑھنے لگے۔ اب اس بات پر جھگڑا رہتا، جس سے گھر کا ماحول بہت خراب ہوتا چلا گیا۔ تاہم ابو عذاب میں مبتلا تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ہر دم اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محلے والوں سے بھی کب تک یہ بات چھپتی؟ جب وہ ابو کی غیر موجودگی میں امی کو نئی نئی گاڑیوں سے اترتے دیکھتے تو انہوں نے ابو کے کان کھانے شروع کر دیے کہ میاں یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں غیر آدمی آپ کی زوجہ محترمہ کو لینے یا چھوڑنے آئے۔ یہ کیسا آفس ہے اور کیسی ملازمت ہے، جبکہ آپ کی بیوی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملات کو چیک کریں۔ ابو کیا چیک کرتے، وہ تو پہلے ہی اس امر پر پریشان تھے۔ ایک روز ابو اپنے کام سے اچانک جلد گھر آ گئے۔ اس وقت تک امی گھر نہیں آئی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے اور کس طرح آتی ہے۔ اسی وقت وہ ایک لمبی کار سے اتری اور سامنے والی گلی سے پیدل چل کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ والد صاحب نے اس نظارے کو گھر کے دروازے پر سے کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ جب وہ گھر آئیں، انہوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر کے دروازے سے دھکا دے کر گلی میں نکال دیا۔ والدہ اب کیا تعویل دیتی یا لڑتی جھگڑتی، وہ اپنے بھائی کے گھر نانی امی کے پاس چلی گئیں۔ تب خالہ کو بھی نانی آ کر لے گئی۔ امی کافی عرصہ اپنی ماں کے گھر رہی۔ ابو ہماری پھوپھی کو لے آئے جو ہمارے ساتھ رہنے آئی، مگر پھوپھو بھی اتنا عرصہ اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ روز اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی کہ صغیر، بیوی کو معاف کر دو اور اس سے وعدہ لے لو کہ آئندہ ایسا نہ کرے گی۔ تمہارا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور یہ دودھ پیتا ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے، وہ ماں کے بغیر جی نہیں پائے گا۔ بہن کے سمجھانے سے ابو ہماری نانی کے گھر، نانی خود چاہتی تھی کہ بیٹی کی شوہر سے صلح ہو جائے تاکہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی نہ سہنی پڑے۔ والدہ سے وعدہ لیا گیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کریں گی اور بغیر شوہر کی اجازت گھر سے نہیں نکلیں گی۔ وہ بھی شاید ہمارے لیے اداس تھی۔ وعدہ کیا کہ اب ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤں گی جس سے گھر کی عزت پر حرف آتا ہو۔ امی گھر لوٹ آئیں۔ ہم بچے تو خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ وہ بھی کچھ عرصہ تک ابو سے کیے گئے وعدے پر قائم رہی، لیکن شاید وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ پھر سے وہی حال ہو گیا اور ان کی ایسی حرکتوں سے ہماری عزت جاتی رہی۔ جب والد صاحب محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے
تو انہوں نے ملازمت سے چھٹی لے لی اور امی کی نگرانی کو گھر بیٹھ گئے۔ اب جہاں وہ بیوی سے خفا تھے اور جھگڑا حد سے بڑھا تو ابو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کافی دن نہ لوٹے۔ جب محلے والوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں، اس عورت نے شاید کچھ غلط آدمیوں کی مدد سے اپنے خامند کو مروا دیا ہے۔ ان باتوں سے رہی عزت جاتی رہی اور ہمارا اس محلے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ محلے والے الگ پریشان کرتے۔ امی نے سوچا کہ اس سے پہلے بات پولیس تک جائے، یہاں سے نقل مکانی کر لینی چاہیے۔ امی سامان اٹھا کر اپنی والدہ کے نزدیکی شہر چلی آئیں۔ نیا شہر، نیا محلہ اور نئے لوگ تھے جو ہم کو جانتے نہ تھے۔ انہوں نے خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور یہاں ہم سکون بھری زندگی گزارنے لگے۔ یہاں آئے 6 ماہ گزر گئے۔ میں والد کو یاد کرتی تو چھپ چھپ کر روتی۔ والدہ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا کہ اپنا گھر خرید لیا۔ اسی اسنا میں نانی وفات پا گئی۔ خالہ کو بھابھیوں نے تنگ کیا تو وہ مستقل ہمارے گھر آ کے رہنے لگی۔ امی نے اب ان کے ذہن میں بھی بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا اور وہ بھی ویسی ہی ہو گئی جیسے امی تھی۔ اب میں 15 برس کی ہو گئی تھی، باشعور ہو چکی تھی، کافی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ میں حساس تھی۔ جب والد کے بارے میں سوچتی تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ خالہ سے بہت لگاؤ تھا۔ جب ان کو بھی ماں کی روش پر چلتے پایا تو اور زیادہ صدمہ ہوا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ بھی ماں جیسی ہو جائیں گی۔ اب میں اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال سکتی تھی۔ ماں اور خالہ بچوں کو مجھ پر چھوڑ کر گھر سے چلی جاتی تھی۔ میں 8ویں میں تھی۔ مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ لوگ یہاں بھی باتیں کرنے لگے۔ وہ ہم کو غلط سمجھنے لگے۔ امی سے سلام دعا بند کر دی۔ ان دنوں میں اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ پڑھائی چھوٹ جانے کا حادثہ صدمہ تھا۔ اور پھر مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ میرے پاس پھپھو کا فون نمبر تھا۔ ایک دن جب امی اور خالہ گھر پر نہ تھیں، میں پڑوس میں گئی اور پڑوسن سے فون کروایا کہ خالہ جی، مجھے میری پھپھو سے بات کرنی ہے، یہ نمبر ملا دیں، کیونکہ امی گھر پر نہیں تھی اور میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ اس اللہ کی بندی کو ترس آ گیا اور نمبر مجھ سے لے کر ملایا۔ اتفاق سے پھوپھی جان نے فون اٹھا لیا۔ پہلے پڑوسن نے بات کی کہ آپ کی بھتیجی ماریا بات کرنا چاہتی ہے، پھر مجھے ریسیور دیا تو میں نے پھپھو سے کہا کہ خدا کے لیے یا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں یا ابو کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر گھر بھجوا دیجیے، کیونکہ وہ نہیں آئے تو میں پڑھ نہ سکوں گی، اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ پھپھو نے تسلی دی کہ تمہارے ابو جہاں بھی ہیں تو 4 دنوں میں تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے گھر کا پتہ بھی ان کو بتا دیا۔ ابو غالباً اپنے بھائیوں کے گھر تھے۔ پھپھو نے جب میرا پیغام دیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ شفقت پادری نے جوش مارا اور وہ آ گئے۔ میں نے کہا ابو، میری خاطر ادھر ہی رہیں تاکہ حالات اور خراب نہ ہوں۔ والدہ جیسی بھی ہیں، کم از کم ہم دونوں بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ ایسے ہی روٹھے رہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ابو کو میری بات سمجھ میں آ گئی اور جب والدہ آئیں تو انہوں نے جھگڑا نہ کیا مگر پیار سے سمجھایا کہ سدھر جاؤ، اپنی روش بدلو، اپنے بچوں کی خاطر گھر پر رہو، میں کما کر تم کو اور اپنے بچوں کو پالوں گا۔ زیادہ کی ہوس میں عزت کو داؤ پر نہ لگاؤ، گھر سے تو عزت گئی، باہر نہ جائے گی تو بہتر ہے۔ اسی وجہ سے واپس آ گیا ہوں۔ والد صاحب کے پاس بیوی کو سمجھانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ وہ بیوی کی غلط فروش سے مردہ ہو گئے تھے، پھر بھی ہماری خاطر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ نہیں چاہتے تھے کہ اب اس جگہ سے بھی بے عزت ہو کر نکلیں۔ ان کے آنے سے لوگوں کی باتیں تو بند ہو گئیں، لیکن میری ماں نے اپنا چلن نہ بدلا۔ ادھر والد صاحب شک و شبہ کی آگ میں جل کر بھسم ہو رہے تھے مگر بچوں کے سر پر چھپر بن کر ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ امی کا بھی اس میں فائدہ تھا کہ اب محلے والے باتیں نہیں بناتے تھے اور تنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ شوہر ساتھ رہتا ہے۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے پیارے ابو کے آ جانے سے میں پھر سے اسکول جانے لگی۔
کیونکہ اب امی اور خالہ آسانی سے سارا دن گھر سے غائب نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ مانند پڑ گئی۔ اتنا برحال میں جان گئی تھی کہ ماں غیر مردوں سے اس لیے دوستیاں پالتی ہے کہ ان کے مالی لحاظ سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ایک دن امی نے گھر سے قدم نکالا اور ابو آگے۔ وہ ان کو دہلیز پر دھکیل کر اندر لائے۔ پوچھا کدھر جا رہی تھی؟ امی نے بہانہ بنایا کہ بچوں کے کپڑے دھونے تھے، صابن نہیں تھا، سامنے اسٹور تک جا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں ان سے معقول بہانہ بن نہیں پڑا۔ دراصل ایک روز قبل ہی ابو راشن لائے تھے اور صابن بھی لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کل تم نے صابن منگوایا اور آج ختم ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا جبکہ تم نے تو کپڑے بھی نہیں دھوئے؟ میں نے دراصل راشن کھولا ہی نہیں ہے۔ والد کو اس جھوٹ پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے امی کو چاقو سے مارنا چاہا۔ محلے والے بابا کو ٹھنڈا کرنے باہر لے گئے۔ وہ قیامت کا دن تھا۔ ہمارے محلے میں پہلا شور شرابہ تھا۔ والد صاحب شدید غصے کا شکار تھے۔ اپنی اولاد کی خاطر بیوی کو طلاق بھی نہ دیتے تھے کہ بیٹیاں کدھر جائیں گی۔ والد صاحب ماموں کے پاس گئے، سارا احوال کہا۔ اندازہ تو ماموں کو بھی تھا، اسی وجہ سے کوئی ماموں امی کو منہ نہ لگاتا تھا۔ بہرحال بڑے ماموں نے ابو کو دلاسا دیا کہ تم صبر سے کام لو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ ہمارے گھر رہنے لگے۔ ماموں بھی کب تک پہرا دیتے؟ دو چلتے پیروں کا بھی کوئی پہرا نہیں دے سکتا۔ ابو اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے۔ کچھ دن ماموں ساتھ رہے، پھر ان کی بیوی نے شور مچایا کہ اپنے گھر چلے گئے، خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ امی نے پھر وہی طریقہ اختیار کر لیا جس میں عزت کا تو گھاٹا تھا مگر کھلا خرچہ اور اچھا کھانا پینا تھا۔ وہ حرام کے خرچے پر ہم کو پال رہی تھی، مگر میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ کسی طرح بھی تعلیم مکمل کر لوں، پھر عزت والی نوکری کر کے بہن بھائیوں کو خود سنبھالوں گی اور ہم امی سے علیحدہ ہو کر ابو کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسے حالات میں بھی محنت سے پڑھ رہی تھی۔ میری انگریزی کمزور تھی، سالانہ امتحان سر پر تھے۔ ابو میری خاطر پھر کام پر جانے لگے، صبح جاتے رات کو آتے، ساری کمائی میری ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے، مگر ان کی شریک حیات کو شوہر کی کمائی اچھی نہ لگتی کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر تھی۔ ابو کے کام پر جاتے ہی وہی پرانی ڈگر پر چل پڑی۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی، اب تو محلے والے بھی ٹو لیتے تھے۔ کسی نے والد کے کان میں بات ڈال دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر والد صاحب غائب ہو گئے۔ امی کو مکمل آزادی نصیب ہو گئی۔ ایک روز چچا اور پھپھو والد صاحب کا پتہ کرنے آئے کہ کافی دن سے ملنے نہیں آئے، کدھر ہیں؟ امی نے بتایا کہ وہ تو کب سے گھر سے چلے گئے، نہ جانے کہاں، معلوم نہیں، ہم تو خود پریشان ہیں۔ چچا کو یقین نہ آیا، کہنے لگے کہ تم نے خود قتل کروایا ہے۔ ہمیں تو یقین ہے، بتاؤ ہمارا بھائی کہاں ہے، ورنہ پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ امی ڈر گئیں۔ ادھر میں، ادھر پھوپھیاں اور چچا وغیرہ سخت پریشان تھے اور میرے سالانہ امتحان میں 15 روز باقی تھے۔ گھر میں ایسے عالم میں پریشانی کی وجہ سے پیپروں کی تیاری ناممکن تھی۔ میری ایک کلاس فیلو اکیڈمی میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میں نے جب اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اس نے اکیڈمی کے سر سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ کل سے تم اکیڈمی میرے ساتھ چلا کرو، سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور پیپروں کی تیاری کرواتے ہیں۔ میں فوزیہ کے ساتھ اکیڈمی جانے لگی۔ سر نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے علائدگی میں ان کو سارا قصہ سنایا تو ان کو میری والدہ کے کردار کا علم ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں تمہاری تیاری خصوصی طور پر علیحدہ ٹیچر سے کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص کے ذمے لگایا۔ 2-3 روز تو ان صاحب نے بہت خلوص اور توجہ سے پڑھایا، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور ایک روز جب کہ تمام طالب علم چلے گئے، اس نے کلاس روم کا دروازہ لاک کر دیا اور مجھ کو بے آبرو کرنا چاہا۔ مگر میں نے عقل سے کام لیا اور کہا سر جیسی میری ماں ہے میں ویسی نہیں ہوں، میں ایک اچھے خیالات کی پاکیزہ مگر مجبور لڑکی ہوں، خدارا مجھ پر مہربانی کر کے میری عزت کو خاک میں نہ ملائیں۔
اگر میں آپ کو اتنی ہی پسند آ گئی ہوں تو بے شک مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں آپ کے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر بھی تیار ہوں، کم از کم جائز طریقے سے تو آپ کی کہلاؤں گی۔ شاید میری معصومیت اور بے بسی نے ان کے دل پر اثر کیا۔ بولے مگر میں تو عمر رسیدہ اور شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، کیا ایسی صورت میں تم مجھ سے نکاح کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ عمر رسیدہ ہیں یا بال بچوں والے ہیں، مگر آپ مجھے عزت تو دے سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی کے ساتھ شوہر کی حلال کی کمائی ہی عورت کا فخر ہوتی ہے۔ ماں ادھیر عمر کی طرف جا رہی ہے، ایسے میں ان کی طبیعت کا پہلا نشانہ میں ہرگز نہیں بننا چاہتی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میری شادی کسی ایسے فقیر سے ہو جائے جس کے گھر میں غربت سے فاقے پڑتے ہوں، مگر وہ میری عزت کا محافظ بن جائے۔ سر میں بے بس مجبور مگر اچھی سوچوں کی مالک اور ایک باعصمت لڑکی ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور میری ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس شخص کے اندر کا شیطان اس دم مر گیا اور ضمیر جاگ گیا۔ اس نے کہا بے شک تم ایسی لڑکی ہو کہ کوئی بھی مرد تم سے شادی کر کے فخر محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ باش ہی کیوں نہ ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی میری اور تمہاری زندگی کو دوزخ بنا دے گی۔ اس کے بھائی بہت غصے والے ہیں۔ ہاں ہم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اس نے انہی دنوں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ بہرحال میں اپنے غلط ارادے پر شرمندہ ہوں۔ دراصل میں نے جب تمہاری والدہ کے بارے میں سنا تو یہی سمجھ لیا کہ تم بھی ویسی ہی ہو، اس روش پر چل رہی ہوگی، تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں کیا حرج ہے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے ان کے چھوٹے بھائی کے نکاح پر رضامندی دی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ کبھی اس واقعے کا تذکرہ میرے بھائی سے مت کرنا۔ میں نے وعدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کر کے میں اپنا دامن انگاروں سے کیوں بھر لیتی۔ سر نے میری شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ ماں تو ماں، ماموں بھی اس شادی میں شریک نہ ہوئے، مگر میں نے بھی کسی کی پرواہ نہ کی۔ عزت بھری زندگی کی آرزو میں رشتوں کو ٹھکرا کر چلی آئی۔ میرے شوہر کا نام ظفر ہے اور کردار میں ہیرا ہیں، جنہوں نے مجھے عزت دی اور زندگی کا سب سے بڑا سکھ دیا۔ کبھی میری ماں کا تانا نہ دیا، اس لیے میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھپھو نے میری چھوٹی بہن کو ماں سے لے لیا، کیونکہ والد صاحب کو کوئی سراغ نہ ملا۔ چھوٹا بھائی ماں کے ساتھ رہا، مگر جب باشعور ہوا تو وہ میرے پاس آ گیا، جس کو میرے خاوند نے پڑھایا لکھایا اور پھر اپنے ساتھ وکالت میں لگا لیا۔ آج اس کی زندگی سدھر گئی ہے اور چھوٹی بہن کی شادی پھپھو نے اپنے بیٹے سے کر دی۔ وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے، مگر ماں اب اکیلی رہ گئی ہیں۔ اس کا بڑھاپا ہوار ہے، ان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے رب سے رحمت کی دعا کرتی ہوں، اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں۔ والد بہت یاد آتے ہیں، ان کے بھائی بہنوں نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ سوچتی ہوں مجھ سے محبت کرتے تھے، شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ کبھی نہ کبھی تو ہم سے ملتے۔